بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو بات کی گئی ہے اس بات کو اب میڈیا پر لے کر آنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک اجلاس ہو اور یہ اجلاس 2-3 دن تک جاری رہا اور اب میڈیا پر جناب علی اس کا کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ کیوں اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے، وجوہات کیا ہیں، بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، اب خبری نے جو اندر کی ایک خبر دی ہے اس نے ہلچل مچا دی ہے۔ جو سانحہ 9 مئی کے مرتکب افراد ہیں یا پھر جن پر الزام لگایا گیا ہے انہیں عام معافی دی جائے گی۔ خبری کیا کہہ رہا ہے، اس خبر کے بعد اب ہلچل مچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ عالمی بینک کی بھی رپورٹ آپ دیکھ لیں۔ عالمی بینک کیا انکشاف کر رہا ہے۔ ویسے تو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، عطا اللہ تارڑ صاحب کی جانب سے فرما رہے ہیں کہ جناب عالمی رپورٹیں دیکھیں، ان میں پاکستان ترقی کر رہا ہے، لیکن عالمی بینک نے ان کی جو ترقی کا پول ہے وہ کھول دیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں، اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملٹری کسٹڈی میں 102 افراد تھے۔ آج ان میں سے کچھ کو رہا کیا گیا، گزشتہ روز کچھ کو رہا کیا گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں تو ہلکے کہتے ہیں کہ یہ خاص طاقتور لوگوں کے بندے ہیں، ان کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے۔ فیصل ووڈا صاحب یقیناً قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ جب وہ ٹی وی پر آ کر کوئی ایسی خبر دیا کرتے تھے تو ان کی خبر کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے کہ ان کے پاس خبر ہوتی ہے۔ خبر دینا، خبر نکالنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ کامران شاہد صاحب سینئر صحافی ہیں، پروگرام اینکر ہیں۔ اب ان کے بارے میں ہلکے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، لہذا ان کے پاس جو خبر ہوتی ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ اب ناظرین گرامی، کامران شاہد صاحب نے جو انکشاف کیا ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ اب وہ خبر دے رہے ہیں یا پیغام دے رہے ہیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ کامران شاہد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک 9 مئی کے واقعات کی عام معافی نہیں مانگی جاتی تب تک پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار نہیں ہو سکتے۔ اب انہوں نے یہ خبر کی نوعیت سے یہ پیغام دیا ہے، لیکن اصل میں یہ پیغام ہے جو کامران شاہد صاحب کے تھرو پی ٹی آئی کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان، علی زیدی نے کہا، عارف الوی نے کہا، دیگر لوگوں نے کہا، لیکن عمران خان نہیں مان رہا۔ اب یہ پیغام انہوں نے میڈیا پرسن کے توسط سے میڈیا پر پھیلا دی ہے۔ اب اس پیغام کے بعد ایک ہی پیغام جا رہا ہے کہ بھائی جان اگر آپ نہیں مان رہے تو پھر سانحہ 9 مئی جو ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، جس نے بھی کروایا ہے، ایون نون لیگ کہتی ہے کہ محسن نقوی کروا کر گیا ہے، لیکن جس نے بھی کروایا، لیکن الزام آپ پر ہے، لہذا آپ کو رگڑا جائے گا۔ تو طاقتور جو ہے اب وہ دوبارہ سے نئے طریقے سے تحریک انصاف کو رگڑا دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاہد کامران نے لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پیغام دیا ہے۔ اس سے پہلے سلیم صافی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب علی عام معافی کا اعلان کیا جائے تاکہ اس سے ایک اچھی روایت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ بھائی جان عام معافی کس چیز کی؟ 1 سال ہونے کو ہے، خواتین جو ہیں ان پر ظلم و ستم ہوا، بچوں پر ظلم و ستم ہوا، ناحق لوگ جو ہیں وہ اغوا کیے گئے، گرفتار کیے گئے، کسٹڈی میں رکھے گئے، ان پر ظلم و ستم کیا گیا۔ اب تو معاملہ تقریباً سیٹل ہو چکا ہے۔ اب اگر عمران خان نہیں جھک رہا تو اب عام معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا عام معافی کا اعلان کر دیں؟ ایک شخص جو ملٹری کورٹ سے رہا ہوا ہے اس نے بیان دیا کہ وہ اشارے پر کھڑا ہوا تھا، اشارے پر کھڑا ہونا اس کا جرم بن گیا ہے، وہ بے قصور ثابت ہوا ہے۔ بھائی 1 سال سے وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، 1 سال اس کا ضائع ہو گیا ہے، وہ باہر آیا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے، وہ وہاں نہیں جا سکا، وہ اپنے پیاروں کے پاس نہیں رہ سکا جب انہیں اس کی ضرورت تھی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عام معافی کا اعلان کریں۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، عمران خان ہار نہیں مان رہا۔ وہیں پر ناظرین گرامی ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ 3 دن تک یہ اجلاس جو ہے وہ جاری رہا ہے، لیکن اجلاس جاری رہنے کے باوجود منع کیا گیا ہے کہ جناب علی اس اجلاس کی کارروائی باہر نہیں بتائی جائے گی۔ یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا ابھی تک نہیں پتا۔
یہ ڈان نیوز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ محمد اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہیں، ان کی زیر صدارت وزارت خزانہ کو سرکاری سطح پر کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی خبر جاری نہ کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مسلسل 2 روز اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وزارت خزانہ کی طرف سے خلاف معمول اس سے متعلق کوئی پریس ریلیز یا اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ان 2 دن کے اجلاسوں میں اہم نوعیت کے فیصلے کیے گئے ہیں جن سے میڈیا کو باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے بھی اپنے تمام افسران اور اہلکاروں کو کسی بھی معاملے پر میڈیا سے بات چیت کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ناظرین FBR کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ FBR کے افسران میں مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر میڈیا سے بات چیت کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور یہ ادارے کے اصولوں کے خلاف ورزی ہے، لہٰذا یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ ترجمان FBR کے علاوہ کسی بھی افسر یا اہلکار کو کسی بھی معاملے پر میڈیا سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ FBR وہ ادارہ ہے جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے۔ اب اگر ٹیکس کا گراف بڑا ہے یا پھر انہوں نے کوئی اندر خانے بہت سخت فیصلے کیے ہیں تو وہ فیصلے اب قوم سے چھپائے جائیں گے، کیونکہ قوم میں ایک ہجانی کیفیت ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہو محمد اورنگزیب کی صدارت میں اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ میڈیا کو نہ بتائے گئے ہوں۔ اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ محمد اورنگزیب کو شہباز اینڈ کابینہ جو ہے وہ ناپسند فرما رہی ہے، حالانکہ یہ بہت کلوز تھے نون لیگ کے، ان میں نواز شریف ہیں جن کے یہ کلوز تھے۔ مان لیا کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی یہی محمد اورنگزیب جو ہیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف کو انہوں نے جو بھی پریزنٹیشن دی تھی بنا کے دی تھی، تب IMF نے انہیں قرض جو ہے وہ ریلیز کیا تھا جب فرانس میں وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی۔ اس میں جو منٹ سے جو باتیں ہوئیں وہ محمد اورنگزیب کی جانب سے کہی گئی تھی۔ اب اسحاق ڈار صاحب تھے لیکن اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی ناقص تھی، ناقص پالیسی کی وجہ سے کام جو تھا وہ زمین بوس تھا۔ اب طاقتوروں کے کہنے پر محمد اورنگزیب جو ابھی کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے تب شہباز شریف کی مدد کی تھی، اب طاقتور انہیں دوبارہ سے وزیر خزانہ لے کر آئے ہیں۔ محمد شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ محمد اورنگزیب جو ہیں وہ کام نہ کر سکیں، لہٰذا FBR کا جتنا عملہ ہے یا پھر وزارت خزانہ کا جتنا عملہ ہے وہ محمد اورنگزیب کے احکامات جو ہیں وہ ہوا میں اڑاتا ہے۔ اب اس اجلاس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ محمد اورنگزیب صاحب کی جو باتیں تھیں ان سے ڈینائی کر دیا گیا ہو، ان کی پالیسی کے جو ہے وہ بالکل پس پشت ڈال دیا گیا ہو، لہذا اس لیے منع کر دیا گیا ہو کہ میڈیا کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھنی۔ ایک یہ بھی خبر تھی کہ جو بجٹ پیش کرنے اس میں اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے وہ خدمت لی جائے گی، مطلب محمد اورنگزیب صاحب کو آپ نے وزیر خزانہ لگا دیا ہے لیکن بجٹ پیش کرنے کے لیے جو خدمات ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کی لی جائیں گی، اس لیے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب شہباز شریف کے کلوز ہیں اور محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ طاقتوروں کے کلوز ہیں۔ وہیں پر عالمی بینک نے ایک خبر دی ہے، ویسے تو یہ بڑا فرما رہے ہیں جناب علی کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا ہے۔ عالمی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کو 50 سال کی بلند ترین جو سطح ہے اس پر پہنچا دیا ہے۔ عالمی بینک کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں رواں مالی سال کی پہلی ششماہی میں مہنگائی 1974 کے بعد سب سے زیادہ رہی ہے۔ اس رپورٹ میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مہنگائی بڑھنے کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے جناب کہ وہ عوام کو ریلیف دے رہے ہیں اور پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ 16 ماہ کی حکومت میں ہم نے دیکھا کیسے ڈالر جو ہے اسے پر لگے، پیٹرول جو ہے وہ 300 کراس کیا، غریب طبقہ جو ہے وہ لائنوں میں لگ کر آٹا لیتا رہا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا رہا۔ 16 ماہ میں پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا۔ اب آ کر یہ دوبارہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان پھل رہا ہے پھول رہا ہے، لیکن عالمی بینک کی رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ 50 سال ریکارڈ ٹوٹ گیا مہنگائی کا، غریب طبقہ مزید پس رہا ہے۔ ادھر IMF نے بھی لنکا ڈھا دی ہے ان کی، IMF نے مزید کڑی شرائط جو ہیں وہ رکھ دی ہیں اور یہ شرائط تبھی پوری ہوں گی جب یہ غریب عوام کا مزید خون نچوڑیں گے، تو آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ آنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔